بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد، اس میں باب نمبر 9 کہ جس کا عنوان تھا باب یبر والدیہ ما لم یکن معصیہ، یعنی اولاد کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرتی رہے جب تک کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ اور اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 18 اور جو کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ہم یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو اور گویا کہ ان کے توسط سے اپنی تمام امت کو 9 وصیتیں فرمائی تھیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 9 وصیتوں کے ضمن میں وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلَاةَ الْأَمْرِ وَإِن رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، یعنی خبردار یہ جو سربراہ اور ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، تم ان کے اس معاملے میں یعنی حکمرانی اور فرما روائی یا یہ جو حکومت کا معاملہ ہے، ملک چلانے کا معاملہ ہو، وہ پورے ملک کی سربراہی کی بات ہو، یا یہ کہ کسی ادارے کو چلانے کا معاملہ ہو، وہ کسی بھی سطح پر ہو، تو ایسا ہرگز نہ کرنا تم کہ جو ذمہ دار افراد اس عہدے پر موجود ہیں تم ان سے ان کا وہ عہدہ کبھی چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ وَإِن رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، اگرچہ کیفیت یہ ہو کہ تم سچے دل سے یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ صرف میں ہی اس عہدے کو سنبھالنے کے قابل ہوں، تم سچے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام تو صرف میں ہی انجام دے سکتا ہوں، اور یہ کہ صرف میں ہی یہ حکمرانی اور یہ فرما روائی، یہ ملک چلانا یا یہ ادارہ چلانا، اس کا سب سے زیادہ حقدار اور اس کام کو بخیر و خوبی سب سے بڑھ کر انجام دینے کی قابلیت اور لیاقت صرف مجھ میں ہے۔ اگرچہ تم ایسا سمجھتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم کبھی ایسا نہ کرنا کہ جو کوئی اس عہدے پر موجود ہے تم اس سے اس کا وہ عہدہ چھیننے کی کوشش نہ کرنا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا، اس لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس قابل ہو۔ دوسرا کوئی بھی یہی سمجھتا ہوگا کہ بس میں ہی اس قابل ہوں، اور نہ جانے اس معاشرے میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن میں سے ہر کوئی یہی سمجھے بیٹھا ہوگا کہ یہ کرسی جب تک مجھے نہیں ملے گی تو کچھ بھی سنورنے والا نہیں ہے، تمام مشکلات کا حل فقط ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ بس کسی بھی طرح یہ کرسی مجھے ملے گی تبھی سب کچھ درست ہو سکے گا، ورنہ تو اور کوئی صورت نہیں ہے اصلاح کی۔ ہر کوئی یہی سمجھے بیٹھا ہوگا، لہذا کبھی ایسا نہ کرنا، بلکہ جو کوئی ذمہ دار لوگ ہیں ہمیشہ ان کی بھی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کیے رکھنا، اور نظم و نسق چلانے کے معاملے میں انہیں پریشان کرنے کی بجائے ان کے ساتھ تعاون کرتے رہنا، ان کا ہاتھ بٹاتے رہنا۔ اور اس کے بعد ایک اور وصیت یہ فرمائی
وَلَا تَفْرِرْ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ۔ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جب جہاد کی نوبت ہو، فرمایا کہ تب تم وہاں میدان جنگ چھوڑ کر ہرگز نہ بھاگنا، اگرچہ تمہیں اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہو یقینی، اور تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہو کہ تمہارے تمام ساتھی تو میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تم یہ منظر دیکھ رہے ہو کہ سبھی تمہارے ساتھی تو بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہ تمہیں موت بھی نظر آ رہی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، یعنی یہ سبب بھی موجود ہے، اور بھاگنے پر آمادہ کرنے کی وجہ بھی موجود ہے، جیسا کہ اس سے قبل جو گزشتہ وصیت تھی، فرمایا کہ تم کبھی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے ان کا عہدہ چھیننے کی کوشش نہ کرنا، اگرچہ تمہیں اس بات پر آمادہ اور برانگیختہ کرنے کا سبب بھی موجود ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم زیادہ قابل ہو اس عہدے کے، یہ سبب موجود ہے، مگر اس کے باوجود تم ایسا نہ کرنا۔ تو اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اگرچہ سبب بھی موجود ہو بھاگنے کا، کہ تم دیکھ رہے ہو کہ سبھی تو بھاگ چکے ہیں، اور یہ کہ سامنے موت بھی نظر آ رہی ہے، مگر اس سبب کی موجودگی کے باوجود تم نہ بھاگنا، دوسرے بھاگ کھڑے ہوئے تو بھاگ کھڑے ہوئے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تم نہ بھاگنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنفِقْ مِن طَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، جو کچھ تمہیں نصیب ہے خوش دلی کے ساتھ برضا و رغبت اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کرو۔ انسان کے اہل و عیال، اس کے اپنے بیوی بچے، ان پر خرچ کرنے کے معاملے میں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے سلسلے میں انسان کو تنگ دلی سے کام نہیں لینا چاہیے اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بددل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا خرچہ، وہ کیا خرچہ، یہ بچے کی فیس، یہ بچے کا جوتا ٹوٹ گیا، یہ بستہ ٹوٹ گیا۔ تو ان معاملات میں انسان کو پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، اور اللہ کی رضا کی خاطر انسان کو کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اور یہ بھی اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے۔ لہذا جتنی بھی حیثیت ہو، زیادہ حیثیت ہے تو زیادہ، اور اگر کم حیثیت ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کرے، ہنسی خوشی، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ جس کسی کو خوشحالی نصیب ہو تو وہ خوشحالی کے مطابق اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اور جو کوئی تنگ دستی کا شکار ہے تو وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کیا کرے اپنے بیوی بچوں پر، اس لیے کہ اللہ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق ہنسی خوشی تم اپنے اہل و عیال پر روپیہ پیسہ خرچ کیا کرو۔ اور اس کے بعد ایک اور وصیت فرمائے کہ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، اپنے بیوی بچوں سے ڈنڈا دور کر کے نہ رکھ دو الگ تھلگ۔ یعنی جو ڈنڈا، مطلب یہ نہیں کہ سچ مچ کوئی انسان ڈنڈا اٹھا کے بیوی بچوں کو پیچھے دوڑتا پھرے، مقصد یہ ہے اس کا کہ انسان کا رعب قائم رہنا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت ہو اپنے گھر کے اندر،
جب وہ کوئی بات کہے اپنے بیوی بچوں کے سامنے اپنے گھر کے اندر تو اس کی بات کو فوری طور پر توجہ کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اس کے بیوی بچے سنا کریں، کوئی حیثیت ہو، کوئی اہمیت ہو اس کی اور اس کی بات کی اور اس کی رائے کی۔ اور جیسا کہ اس معاملے میں بھی اہل علم کے بقول اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، نہ تو اس قدر سختی ہو کہ جو گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، بچوں کا باپ ہے اور اس عورت کا، اس خاتون کا شوہر ہے کہ اتنا رعب جما رکھا ہے، اتنا ڈرا کر رکھا ہوا ہے سب کو کہ کوئی ضرورت کی بات بھی اس سے نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے گھر میں جو بیوی بچے ہوا کرتے ہیں ان کے ساتھ جو گھر کا سربراہ ہے اس کا معاملہ اور رویہ اور سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کو یا بچوں کو اگر خدا نخواستہ کبھی زندگی کے کسی مرحلے پر کوئی پریشانی، کوئی مشکل درپیش آ گئی تو اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یوں خوف زدہ کر رکھا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو کہ ڈر کی وجہ سے یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ اپنے باپ کو یا بیوی اپنے شوہر کو وہ بات بتانے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ اب مشکل کا کوئی حل تو نکالنا ہے ضرور، لہذا یہ لوگ اب کیا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو، اڑوس پڑوس والوں کو یا رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، اور جب غیروں سے مدد مانگیں گے تو پھر نہ جانے انجام کیا ہوگا۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ گھر کے کسی بھی فرد کو جب بھی کوئی بھی پریشانی لاحق ہو تو وہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی خوف کے فوراً سب سے پہلے وہ اولاد اپنے باپ کو، بیوی اپنے شوہر کو، سب سے پہلے پریشانی اسے بتائی جائے، اس کے علم میں یہ معاملہ لایا جائے، اب وہ کرے گا جو کچھ کرنا ہے۔ لہذا نہ تو اس قدر خوف زدہ کر کے رکھے کہ کوئی بات ہی نہ کر سکے اور اس کے بعد دوسری خرابیاں پیدا ہونے لگیں، اور نہ ہی یہ کہ اس کے بالکل برعکس انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنی نرمی کا مظاہرہ کرے کہ اب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں باقی رہی اور کوئی اس کی سنتا ہی نہیں ہے، وہ بولتا ہے تو کوئی سننے والا نہیں ہے، مشورہ دیتا ہے تو کوئی قبول ہی نہیں کرتا، کوئی مانتا ہی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب بربادی ہوگی کہ اب بچہ ہے گھر سے باہر اسکول میں یا کسی بھی جگہ، فرض کیجئے اس نے کوئی حرکت کی ہے، کوئی شرارت کی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کس کو بلایا جائے گا؟ فوراً اس کے باپ کو طلب کیا جائے گا اور اسے تنبیہ کی جائے گی اور اسے نوٹس تھمایا جائے گا، یا بعض اوقات باپ سے تحریری معاہدہ بھی لیا جاتا ہے کہ میں تحریری طور پر یہ عہد کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ میرا یہ بچہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ تو پریشانی کسے ہوئی اور کس کو بلایا گیا؟ باپ کو بلایا گیا، اس لیے کہ ذمہ دار وہ ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں بھی یہی کیفیت ہے کہ اولاد کوئی حرکت کرے گی تو بلایا جائے گا باپ کو، نوٹس اسے تھمایا جائے گا، اور دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں بھی یہی کیفیت ہے کہ اولاد کیا کر رہی ہے، اہل و عیال کیا کر رہے ہیں، اس کے جواب دہ ہم ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو تم بچا لو، تم خود اپنے آپ کو بھی بچا لو اور تم اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی بچا لو جہنم کی آگ سے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور نگہبان ہے، اور اپنی رعیت یعنی جو اس کے عوام ہے، رعیت ہے، اگر وہ ملک کا سربراہ ہے، اور اسی طرح جو کوئی اپنے گھر کا سربراہ ہے، اپنی رعیت کے بارے میں وہ جواب دہ ہے اللہ کے سامنے۔ لہذا جب ہم جواب دہ ہیں، اولاد کوئی حرکت کرے تو بلایا ہمیں جاتا ہے،
پریشان ہمیں کیا جاتا ہے، دنیا میں بھی یہی حال، آخرت کا بھی یہی معاملہ. تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ گھر کے نظم و ضبط کو ہم اپنے قابو میں رکھیں اور اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو اپنی گرفت میں رکھیں کہ وہاں اس گھر میں جو کچھ ہو وہ ہماری نظر میں ہو اور ہماری مرضی کے مطابق ہو. اس لیے کہ اگر وہ کوئی غلط حرکت کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، مصیبت ہمارے سر پر آئے گی. اس لیے ہمیں انہیں قابو میں رکھنا ہے، اور قابو میں رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارا وہاں اس گھر میں کچھ رعب ہو، کچھ حیثیت ہو، کچھ اہمیت ہو کہ ہم بولیں تو وہ بیوی بچے سنیں ہماری بات کو. اور اگر حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی رعب نہیں ہے اور نہ کوئی سنتا ہے نہ توجہ دیتا ہے ہماری بات پر، تو پھر وہی نتیجہ ہوگا کہ ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا. اور بلایا کس کو جائے گا؟ بلایا ہمیں جائے گا، تنبیہ ہمیں کی جائے گی. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اپنے اہل و عیال سے ڈنڈا الگ تھلگ کر کے دور ایک طرف نہ رکھ دو. مطلب یہ کہ تمہارا رعب وہاں قائم رہے کہ تم ان کے ذمہ دار ہو، تم جو اگر بات کہو تو وہ سنیں اور قبول کریں. اور آخر میں یہ وصیت نمبر 9 ان 9 وصیتوں میں فرمائے کہ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہا کرو. یعنی انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بیوی بچوں کے دل میں اللہ کا خوف اجاگر کرنے کی کوشش کیا کرے اور انہیں ڈراتا رہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کو یاد رکھو. اللہ ہر جگہ دیکھنے والا ہے، ہمارے ہر قول و فعل سے وہ باخبر ہے، اور یہ کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. لہذا اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہمیشہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ چیز بہت ضروری ہے انسان کے لیے. اور اس آخری بات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کچھ رہ گئی ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ ملاقات کے موقع پر پیش کی جائے گی. اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.